ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت شیس بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب ادریس علیہ السلام خود سے سوچنے سمجھنے وی عمر کو پہنچے لو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تب انہوں نے شریروں، بدماشوں اور فسادیوں کے لیے راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی۔ فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم و شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے، البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت قسم گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سرے نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر کے سکونت اپنا لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ کی عطا و بخشش سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ حضرت ادریس کی خاص باتیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ تمدنی ریاست اور شہری زندگی، تمدنی طور طریقوں کی تعلیم و تلقین کی اور ان کے ٹرینڈ طالب علموں نے کم و بیش 200 بستیاں آباد کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم کی جس میں علم حکمت بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکمت کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے کے نقطوں اور ان کے آپسی کشش کے رازوں کی تعلیم دی اور ان کو ادب حساب کے علم کا عالم بنایا، اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتے تو انسانی طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ مشکل تھی۔ انہوں نے الگ الگ ذاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو زمین کے اس حصے کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحم کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بھلے عملوں کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے نیازی، تمام معاملوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، منکر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا، ایام بیج کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رہنا، خاص طور سے جنابت، کتے اور سور سے بچنا، ہر نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا، بعد میں آنے والے نبیوں کے بارے میں بشارت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی، وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرج، وہی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا، وہ دعاؤں کو دینے والے ہوں گے، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زمینی خلافت۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا: کاہن، بادشاہ، رعایا، پرجا، اور ترتیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ نفس اور راجے کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اور رعایا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے، لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے، نسل و خاندان کے اختیاروں کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تک جانے تک شریعت اور سیاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحتیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب اور اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو الگ الگ زبانوں میں کہاوت کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نیچے دیے جاتے ہیں۔
अल्लाह की बेपनाह नेमतों का शुक्रिया इंसानी ताकत से बाहर है। दुनिया की भलाई हसरत है और बुराई नदामत। अल्लाह की याद और अमले सालेह के लिए खुलूसे नियत शर्त है। न झूठी कस्में खाओ, न अल्लाह ताला के नाम को कस्मों के लिए तख्ताए मश्क बनाओ, और न झूठों को कस्में खाने पर आमादा करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम भी गुनाह में शरीक हो जाओगे। अपने बादशाहों की, जो कि पैगंबर की तरफ से शरीयत के हुक्मों के नाफिज करने के लिए मुकर किए जाते हैं, इताअत करो और अपने बड़ों के सामने पस्त रहो, और हर वक्त अल्लाह की तारीफ में अपनी जुबान को तर रखो। हिकमत रूह की जिंदगी है। दूसरों की खुश ऐशी पर हसंद न करो, इसलिए कि उनकी यह मसूर जिंदगी कुछ दिनों की है। कुछ तहकीक करने वालों और तज़किरा लिखने वालों ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और यूनानी फ्रिजी अफसामी के हरमज में मुताबकत पैदा करने की कोशिश की है, जो सही नहीं है। हरमज को उन फ्रिजी अफसानों में हिकमत व फसाहत का देवता कहा जाता है। रूमी उसको अतारद कहते हैं।